السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں جنات کی نگری۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ ہمارے سب ویورز خیریت سے ہوں گے۔ یہ واقعہ ہمیں شکارپور سے ہماری ریگولر لسنر فضا نے بھیجا ہے۔ یہ واقعہ فضا کی بہن کے ساتھ پیش آیا۔ فضا بتاتی ہیں کہ ہم سب اپنی پھپھو کے گھر گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے نواب شاہ گئے۔ پھپھو کا گھر بہت بڑا ہے اور ان کی چھت پر ایک بڑا کمرہ بھی ہے، جس کے بارے میں ہم نے کئی بار سنا ہے کہ یہاں پر عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ ہم وہاں چھٹیاں گزارنے گئے تھے، اس لیے یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں نہیں تھیں۔ ہم روز شام میں سب کزنز چھت پر جایا کرتے تھے اور حفصہ میری بہن اکثر اسی روم میں کزنز کے ساتھ ٹہلتی رہتی تھی اور گپ شپ کرتی تھی۔ ایک روز حفصہ معمول کی طرح کزنز کے ساتھ اسی روم میں گپ شپ کر رہی تھی کہ اچانک وہ زور سے چلا کر گر پڑی۔ ہم سب اس کی طرف گئے، مگر اس کا پورا جسم اکڑ کر سخت ہو گیا تھا۔ اس وقت تو ہم نے پانی ڈال کر حفصہ کو اٹھا دیا، لیکن اس کے بعد حفصہ چپ چاپ رہنے لگی، یہاں تک کہ ویکیشن ختم ہو گئے۔ ہم سب واپس اپنے گھر شکارپور آ گئے۔ کچھ دن کے بعد دوبارہ حفصہ اسی خوفناک طریقے سے چلا کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ کبھی عورت کی آواز میں بڑبڑا رہی تھی اور کبھی مرد اور بچی کی آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کسیلی سرخ ہو گئی تھیں اور وہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے قریب آنے نہیں دے رہی تھی۔ امی اس پر مسلسل دم کر رہی تھی، جس کے بعد وہ گر کر بے ہوش ہو جاتی، اور جب حفصہ واپس ہوش میں آتی تو اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ خود کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ کھڑے کھڑے زور زور سے وہ مردانہ آواز میں چلانے لگتی اور اپنا سر دیوار کے ساتھ پیٹنے لگ جاتی، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی جا کر اسے وہاں سے ہٹاتا، لیکن اللہ جانے کہ اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ جاتی تھی۔ وہ 5 لوگوں سے بھی مشکل سے قابو میں آتی تھی۔ اس بار ہم نے اپنے پیر صاحب سے بات کرنے کا سوچا کہ ہمیں ماجرا معلوم ہو۔ امی اور بابا پیر صاحب کے پاس گئے تو حفصہ کو ساتھ چلنے کا کہا، مگر وہ کسی قیمت پر جانے کو تیار نہیں تھی، لہٰذا امی اور بابا خود پیر صاحب کے پاس چلے گئے۔ پیر صاحب نے سارا ماجرا سنا۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ ابھی جہاں چھٹیاں گزار کر آئے ہو، اس گھر میں جنات کی پوری فیملی کا بسیرا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کی بیٹی حفصہ اس روم میں ان کے بچوں کو نقصان پہنچانے کی وجہ بنی۔ حفصہ نے انجانے میں ان کے بچوں کو پھلانگ کر ان کے ایک بچے کو نقصان پہنچایا، اس لیے حفصہ ان کے غصے کا شکار ہے اور پوری فیملی نے حفصہ کو جھکڑ لیا ہے اور وہ سب اس کے اندر سرایت کر گئے ہیں۔ اب بہت ہی احتیاط اور مشکل پڑھائی سے ہی حفصہ کو ان سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ پیر صاحب نے اپنی پڑھائی کا آغاز تو کر لیا۔ پڑھائی کی وجہ سے حفصہ کی طبیعت کئی بار اور زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ اس قدر غصیلی ہو گئی تھی کہ اپنے غصے کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو زیادہ نقصان پہنچا رہی تھی۔ دراصل یہ وہ خود نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کے اندر کے جنات تھے اسے اور ہمیں تکلیف دے رہے تھے۔ اب اس واقعے کو 1 سال ہو گیا ہے۔ مسلسل پڑھائی کرنے کے باوجود مکمل طور پر حفصہ کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ حفصہ کی حالت پہلے سے تو بہت بہتر ہے، لیکن ہر چاند کی تاریخ کو دوبارہ سے وہ عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہے اور انتہائی غصے میں وہ خود کو کسی نہ کسی چیز سے وہ خود پر ہی وار کرتی ہے۔ پہلے تو پوری جنات کی فیملی اس پر حاوی تھی۔ مسلسل پڑھائی کی وجہ سے اب تھوڑا ہی اثر اس پر ہے، جو کہ پیر صاحب کے مطابق
इसे तंग कर सकते हैं। जिन्नात की ताकत का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। वो कहीं भी और किसी भी जगह हो सकते हैं और हम अनजाने में इनका शिकार हो जाते हैं। जैसा कि हमें पता था कि वो जगह भारी है और वो कमरा जिन्नात के ज़ेरे असर है, लेकिन हमने एहतियात ना की और जिसका नुकसान हफ्सा और हम बर्दाश्त कर रहे हैं। ना जाने अब हफ्सा मुकम्मल तौर पर इनसे छुटकारा हासिल कर भी पाएगी या नहीं। लिहाजा ये आप बीती आप सबको बताने की यही वजह है कि हम इन शैतानी कुव्वतों को हल्का ना लें और हमेशा कुरानी आयात का विर्द अपनी ज़बान पर रखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।